حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اللہ کے رسول کسی کا برائی سے ذکر نہیں کرتے تھے. فرماتی ہے میں محترمہ اللہ کے رسول کسی ظالم سے کبھی بدلہ نہیں لیا کرتے تھے، معاف کر دیتے تھے. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على النبي الامي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد. قرآن کریم پچھلے ہفتے سبق میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے کفار جن بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ان کو اپنا خدا مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت کو بیان کیا کہ جن کو تم خدا مانتے ہو ان کا حال یہ ہے کہ نہ تو وہ اپنے پیروں سے چل سکتے ہیں، اور اگر وہ اپنے ہاتھوں سے کسی چیز کو پکڑنا چاہیں تو اس کو پکڑ نہیں سکتے، اپنی آنکھوں سے اگر دیکھنا چاہیں تو وہ دیکھ نہیں سکتے، کانوں سے سننا چاہیں تو وہ کان سے سن نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے جن بتوں کی یہ کفار مکہ عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی برائی بیان کی، وہ کسی لائق نہیں ہے، وہ خدا بننے کے لائق نہیں ہے، اور اس بات کو اللہ کے رسول نے مکہ میں سنایا. اب ظاہر ہے کہ جب کسی کے خدا کی برائی اور قباحت بیان ہوگی تو ریئیکشن ہو سکتا ہے. اس بات کا ڈر ہے کہ وہ لوگ اللہ کے رسول کو گالیاں دیں گے. گالیاں تو وہ دیتے ہی تھے، اللہ کے رسول کو بلا بلا کہتے تھے، جانی حملہ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو گالی بھی دے سکتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی بھی بدتمیزی کا معاملہ کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا، اور یہ اہل تبلیغ کے لیے اصول ہے. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. خذ العفو، عفو کے معنی آتے ہیں درگزر کرنا. اس ریئیکشن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بتایا دیکھو تم نے دعوت کا کام کیا ہے، ان بتوں کی برائی سمجھائی گی، اب ریئیکشن ہوگا. ہر اچھے کام کرنے والے کے ساتھ میں ریئیکشن ہوتا ہے. تمہیں اس ریئیکشن سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہے. اور ایک بات بتاؤں، علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت مبارکہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی اس کو جامع الاخلاق کہا جاتا ہے. پورے قرآن کریم میں اس سے زیادہ اخلاق سکھانے والی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، اور یہ آیت نبی کریم علیہ السلام کی اخلاقی تربیت کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے. سن لو بھائی، اللہ کے رسول کی اخلاقی تربیت کرنے کے لیے. آج ماشاءاللہ ہمارے تبلیغ سے جڑے ہوئے ہمارے ساتھی بھی ہیں، تو جو اللہ کے رسول کے اخلاق وہی ہم دین کے کام کرنے والوں کے اخلاق، ہم کوئی الگ سے تھوڑی آئے. تو دیکھو پہلا اصول کیا بتایا، خذ العفو. عفو کے معنی آتے ہیں درگزر کرنا. اللہ فرماتے ہیں اے محمد جو تمہارے ساتھ بدتمیزی کرے، جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے، جو تمہارے ساتھ ظلم کرے، تم اپنا مزاج درگزر کرنے کا بنا. خذ العفو. دیکھو کتنا عمدہ مسئلہ. یہ سب سے زیادہ جامع الاخلاق آیت کریمہ ہے. علماء مفسرین نے لکھا اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ اخلاق سکھانے والی آیت خذ العفو. یہ تمہارے ساتھ کچھ بھی معاملہ کرے. دیکھو بھائی، اگر ہمیں کوئی برا کہتا ہے تو غصہ تو آتا ہے، کوئی چون کا بنا ہوا تو کوئی نہیں، مٹی کا تو بنا ہوا نہیں، غصہ تو آتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں دین کا کام کیا کوئی بھی انسان اس غصے کو برداشت کرے اور اس ریئیکشن پر ایکشن نہ کرے. خذ العفو، معاف کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت مبارکہ اسی آیت کی تفسیر ہے. پوری سیرت مبارکہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اللہ کے رسول کسی کا برائی سے ذکر نہیں کرتے تھے.
فرماتی ہیں اما محترمہ اللہ کے رسول کسی ظالم سے کبھی بدلہ نہیں لیا کرتے تھے، معاف کر دیتے تھے. اور آپ کی پوری زندگی پر اگر نگاہ ڈالو، اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ دین کا کام کرنے والے، اسلام کا کام کرنے والے جواب دینے میں لگ گئے تو دین کا کام کوئی نہیں کر سکے گا. بھائی اصول ہے، دیوار پر گیند مارو تو پلٹ کر اپنی طرف آتی ہے، یہ اصول ہے، یہ بالکل اصول ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جب ہم دیوار پر گیند ماریں گے تو وہ پلٹ کر ہماری طرف ہی آئے. سامنے والے نے کتنا بھی ظلم کیا، اگر ہماری طرف سے ری ایکشن ہوگا تو پھر ادھر سے بھی ایکشن ہوگا. پھر دین کا کام گیا گھاس چرنے کے لیے، پھر کسی کا کوئی دین کا کام نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں پریشان ہو گئے تو نبی کریم علیہ السلام دین کی دعوت دینے کے لیے طائف تشریف لے گئے. اور طائف تشریف لے جانے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول کا جو خاندان تھا بنو ہاشم، اس کی کچھ رشتہ داریاں طائف کے علاقے میں تھی. تو اگر رشتہ داری کے لحاظ سے دیکھا جائے تو طائف آپ کا ننیحال بنتا تھا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا، ابو طالب کا انتقال ہو گیا، کچھ نہیں بچا. مکے میں لوگ آپ کے ساتھ بدتمیزی پہلے سے زیادہ کرنے لگے تو آپ نے سوچا لاؤ بھائی طائف جا کر کے ایمان کی دعوت دیں. مکہ مکرمہ سے 100-125 کلومیٹر کے آس پاس طائف، وہاں گئے. 10 دن آپ نے طائف میں قیام کیا. آپ کے جو رشتہ دار تھے عبدلیل، وہ 3 بھائی تھے اور تینوں کے تینوں مکہ کے طائف کے سردار تھے. اللہ کے رسول نے ان کی تھوڑیوں میں ہاتھ ڈال کر کے اپنے دین کی دعوت دی، لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، اور دھمکی دے دی ہے محمد طائف کو چھوڑ دو، خیریت نہیں ہوگی. اور اپنے غلاموں کو اور طائف کے اوباش لڑکوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا. چنانچہ آپ کے ساتھ میں حضرت حذیفہ آپ کے غلام تھے، اور وہ پیچھے سے پتھر مارتے تھے، اور وہ آپ کے غلام اپنے سینے پر ان پتھروں کو روکتے تھے. ان کا سر بھی پھٹ گیا. اللہ کے رسول کا پورا بدن لہو لہان ہو گیا. زمین پر بیٹھ گئے تو ان اوباشوں نے کندھے میں بغلوں میں ہاتھ ڈال کر کے اللہ کے رسول کو کھڑا کیا. چنانچہ کسی طرح اللہ کے رسول کو ایک باغ میں بٹھایا گیا. وہاں روایات کے اندر آتا ہے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آپ کے صرف ایک حکم دینے کی دیر ہے، ان گستاخوں کو دونوں پہاڑوں کی چٹانوں کے درمیان میں دبا کر کے ختم کر دیا جائے. آپ نے جو اس وقت دعا فرمائی ہے، دعا الضعفاء کے نام سے کتابوں میں مشہور ہے، وہ پڑھنے کے لائق ہے. آپ نے ان حضرت جبرائیل سے فرمایا نہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ وہ دین کو قبول کریں. آپ نے سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا. جس وقت غزوہ بدر ہوا تو مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور جو مکہ کی طرف سے کافر لڑنے کے لیے آئے تھے ان کی تعداد 1000 تھی. اتفاق کی بات کہ اللہ کے رسول کے چچا حضرت حمزہ نے ابو سفیان کی بیوی ہندا کے باپ کا قتل کر دیا. وہ تو جنگ ہے، جو ہاتھ آ گیا اس کو مار دیا. ہندا بیتاب ہو گئی کہ مجھے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینا ہے. اگلے ہی سال 1 سال کے بعد میں جنگ احد ہوئی، کفار نے مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا. ہندا نے وحشی نام کا ایک آدمی تھا، اس کو کرائے پر لیا اور کہا حمزہ اگر تمہیں کہیں جنگ کرتا ہوا مل جائے اس کو مار کے لے آؤ، منہ مانگا دام دوں گی. اور خود اگلی صف میں کھڑے ہو کر کے اشعار پڑھنے لگی. لڑنے والوں کے اندر جوش بھرنے لگی. چنانچہ وہ ایک چٹان کے پیچھے چھپ کر کے بیٹھ گیا، اور جیسے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادھر سے گزر ہوا، اس نے وحشی نے جلدی سے پیچھے سے تلوار کا وار مارا اور حضرت حمزہ نیچے گر گئے. اس نے جا کر کے وحشی نے ہندا کو بتایا کہ ہندا میں نے تمہارا کام کر دیا، حمزہ کو مار دیا. بےتاب ہو گئی، بے چین ہو گئی. لاشوں میں حضرت حمزہ کی لاش کو تلاش کرنے لگی، چہروں کو پلٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگی، اور جب دیکھا حمزہ کی لاش ہی ہے، چاقو نکالا، ان کے ہونٹ کاٹے، ان کے سینے کو چیرا، ان کے کلیجے کو اور دل کو اپنے دانتوں سے چبایا، تب جا کر کے اس کو سکون ملا. کتنا غصہ ہوگا اس عورت کے اندر. اللہ کے رسول کے چچا کے ساتھ یہ حال کیا. اللہ کے رسول نے جب اپنے چچا کی لاش دیکھی نا
تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں بھی یہی حال کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں محمد، معاف کرو گے تو زیادہ بہتر ہے۔ دیکھو اسلام نے جو ہے نا بدلہ لینے کی پوری اجازت ہے۔ اگر آپ کو کوئی گالی دے آپ برا بھلا کہہ دو، جواب دے دو۔ آپ کے کوئی تھپڑ مارے آپ تھپڑ مار دو، آپ کے کوئی اینٹا مارے آپ بھی اٹھا کے اینٹا مار دو۔ شریعت نے اجازت دی ہے، کوئی تمہاری ناک توڑے تم ناک توڑ دو، لیکن معاف کرنے کا جو مزہ ہے نا وہ کسی میں نہیں۔ بات معاف کرنے والا آخر میں بادشاہ کہلاتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ چنانچہ اللہ کے رسول سے کہا نہیں معاف کرو گے تو زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ جب فتح مکہ ہوا 7-8 سال کے بعد میں، اور یہ وحشی مسلمان ہونے کے لیے آیا، یہی وحشی جس نے اللہ کے رسول کے چچا کو قتل کیا تھا، ڈرتے ہوئے لرزتے ہوئے اللہ کے رسول کے خیمے میں آیا۔ آپ نے فرمایا کہ وحشی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، پوری زندگی میں کبھی میرے سامنے مت آنا، تمہیں دیکھ کر کے مجھے اپنے چچا کی یاد آتی۔ ہندا مسلمان ہو گئی، ابو سفیان کی بیوی تھی، اللہ کے رسول نے اس کی بھی ایمان کو قبول کیا اور اس کو بھی معاف فرما دیا۔ یہ ہے درگزر کرنا، یہ ہے ایسے اخلاق جس کی تاریخ کے اندر کوئی نظیر نہیں ملتی بھائی، نظیر نہیں ملتی۔ غزوہ حنین پیش آیا، اللہ کے رسول نے جو کفار سے مال ملا تھا اس مال کو جمع کیا جعرانہ کے مقام پر، مکہ سے 22 کلومیٹر کی دوری پر، اور اس مال کو صحابہ کے درمیان میں تقسیم کر دیا۔ ایک منافق کھڑا ہوا کہنے لگا محمد تم نے مال کو صحیح سے تقسیم نہیں کیا۔ عبداللہ ابن مسعود سے کہا یہ تمہارا جو نبی ہے یہ گڑبڑ کرتا ہے، مال کو صحیح سے تقسیم نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو غصہ آ گیا اور اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول فلاں آدمی تمہیں برا بھلا کہہ رہا، آپ حکم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں بھائی، کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول سے اچھا انصاف کرنے والا کون ہوگا؟ ہم نے انصاف سے تقسیم کیا ہے، اور یہ لوگ تو ایسا معاملہ کرتے ہیں، اس سے زیادہ معاملہ تو حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا گیا، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس طرح کے واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکہ کے میں دیکھو تو لوگ پاٹے بچھاتے تھے، اللہ کے رسول کی بیویوں کو گندے اشعار پڑے کرتے تھے، اللہ کے رسول کی بیٹیوں کو گندی گالی دیا کرتی تھی، لیکن جب مکہ فتح ہوا اور آپ کی فوجیں مکہ میں داخل ہوئیں، سارے لوگ لرز رہے تھے۔ ابو سفیان جیسا کمانڈر جو آپ کا سسر بھی ہوتا ہے تھر تھر کانپ رہا تھا، جو جنگ بدر میں اور جنگ احد میں پیش تھا، اس نے سوچا کہ آج تو میں مارا جاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے اس کا کھڑے ہو کر کے استقبال فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ آج اگر کوئی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے، کوئی بیت اللہ کے پردے سے چمٹ گیا تو ہم اسے بھی معاف کر دیں گے، اگر کوئی اپنے گھر کے دروازوں کو آج بند کر لے گا ہم اسے بھی معاف کر دیں گے۔ یہ ہے درگزر کرنا، خذ العفو۔ اے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد معاف کرنا اور درگزر کرنا اپنا مزاج بنا لو بھائی، اگر کام کرنا ہے تو، اگر کام کرنا ہے تو کیا کر لو، درگزر بنا لو۔ میں ابھی الہ آباد گیا تھا، حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو میں نے نہیں دیکھا، وہ تو 1962 میں ان کا انتقال ہوا، لیکن مجھے ان کا مکان دیکھنے کی چاہت تھی کہ میں ان کا مکان دیکھوں گا۔ حضرت مولانا قمر الزما صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم جو ہمارے مشائخ میں سے ہیں اور حضرت کے داماد ہیں، وہ اسی گھر میں رہتے ہیں۔ میں اس گھر کو دیکھ کر کہا چھوٹا سا مکان ہے۔ جب حضرت نے وہ کام شروع کیا نا تو بدعتیوں نے اور بریلویوں نے حضرت کو مار کے اور غیر مسلموں نے مار کر کے حضرت کو وہاں سے نکال دیا۔ کہاں سے؟ الہ آباد سے۔ حضرت چلے گئے اور کچھ دن کے بعد میں وہی لوگ حضرت کو واپس بلائے، ہے نا۔ درگزر کرنے کا معاملہ، برکات ایسی ہوتی ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیبر میں سارے یہودی رہا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول تشریف لے گئے، خیبر کی ایک عورت نے جو یہودیہ تھی اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں دعوت ہے شام میں، آپ کھانا تناول فرما لیں۔ غیر مسلم کی دعوت قبول کرنا اور اس کا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے، آپ تشریف لے گئے۔ آپ نے جیسے ہی گوشت کو زبان پہ رکھا فوراً اگل دیا۔ آپ نے فرمایا کوئی نہ کھائے، اس میں زہر ہے، اور اتنا خطرناک زہر تھا۔ ایک بات یاد رکھنا کہ میرے استاد مفتی سید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ زندگی میں اگر کسی پر سحر ہو جائے یا زہر کھا لے اس کا اثر واپس آتا ہے۔ اگر کسی کے اوپر ایک مرتبہ جادو ہو جائے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا، وقتی طور پر ٹھیک ہوتا ہے، اس کا اثر واپس آتا ہے۔ اور اگر کوئی صحیح سے زہر کھا لے تو زندگی کے کسی حصے میں وہ واپس آتا ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول کا علاج ہوا، ٹھیک ہو گئے، لیکن آخری عمر میں اس زہر کا اثر واپس ہوا
اور آپ کی اسی اثر کی وجہ سے موت ہوئی، اس لیے بعض علماء نے اللہ کے رسول کو شہید بھی لکھا۔ چنانچہ اللہ کے رسول کو جب معلوم ہوا کہ اس میں زہر ہے تو صحابہ اس یہودیہ عورت کو پکڑ کر کے لے کر آئے۔ آپ نے پوچھا تم نے زہر ملایا؟ کہنے لگی اللہ کے رسول میں نے زہر ملایا۔ کیوں ملایا؟ کہنے لگی کہ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ میرا یہ ماننا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو زہر کے ملائے ہوئے کھانے کا آپ کو علم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیں گے، اور اگر آپ کو پتہ نہیں چلا تو ہم آپ سے پریشان ہیں، آپ کا جھنجٹ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے اس یہودیہ عورت کو سزا نہیں دی، آپ نے اس کو درگزر فرما دیا۔ سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ حاتم طائی کتنا مشہور آدمی ہے، اللہ کے رسول کے زمانے سے تھوڑا سے زمانے پہلے گزرا، اس کی سخاوت کا حال دنیا میں مشہور ہے۔ اس کا حال یہ تھا کہ اس کے دروازے پر اگر کوئی آ گیا تو بغیر اس کی مدد کیے کبھی خالی ہاتھ حاتم طائی نے واپس نہیں کیا، بلکہ قصے سیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے پاس جب لوگ آتے تھے تو بڑے بڑے اونٹ اور بڑے بڑے بکرے ذبح کر کے ان کو کھلایا کرتا تھا۔ وہ تو انتقال ہو گیا، اس کا بیٹا اور بیٹی موجود تھے، مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہوئی، اس کی بیٹی گرفتار ہو کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں لائی گئی۔ آپ نے پوچھا کون ہوں؟ کہنے لگی میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں، جو عرب میں سخاوت کے لیے جانا جاتا تھا، کوئی مانگنے والا کبھی اس کے دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہیں گیا، اور اس نے ضرورت مندوں کی اور بیواؤں کی ہمیشہ مدد کی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے؟ آپ نے فرمایا اس کو آزاد کر دو، اس کو درگزر کر دو، یہ بڑے باپ کی بیٹی ہے، اس کے باپ کے کمالات بڑے اعلیٰ تھے۔ تو اللہ کے رسول اس طرح درگزر کا معاملہ کرتے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بھائی یہ حکم صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے، یہ حکم صحابہ کو بھی دیا، ہمیں اور آپ کو بھی دیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جس کو قرآن کریم نے بھی بیان کیا، اور اتنا عجیب واقعہ کہ اس کو سنانے کو بھی جی نہیں چاہتا، لیکن سمجھ کے لیے سنایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کا معمول یہ تھا کہ آپ کہیں اگر سفر میں تشریف لے جاتے تھے تو اپنی بیویوں میں سے کسی نہ کسی بیوی کو سفر میں ساتھ رکھتے تھے۔ آپ پرچی ڈالتے تھے، جس بیوی کا نام آ گیا اس بیوی کو ساتھ لے کر کے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ سفر میں جانا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آ گیا، آپ نے حضرت عائشہ کو لیا، قافلہ واپس آ رہا تھا تو رات کے 2:30-3 بجے کا وقت تھا، جنگل کے کسی مقام پر قافلے کو رکنے کا حکم دیا گیا، اور آپ کی طرف سے پورے قافلے میں اعلان کرا دیا گیا کہ تھوڑی دیر کے لیے قافلہ اس جنگل میں رکے گا، جسے پیشاب کرنا ہے، پاخانہ کرنا ہے، استنجا کرنا ہے وہ چلا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کے اوپر ایک ہودج میں سوار تھی۔ ہودج جیسے ہمارے ہاں کبھی ٹنڈولے میں کافی 10-15-20 سال پہلے جو دلہنیں آیا کرتی تھی وہ چھوٹی سی پالکی میں ہوا کرتی تھی، اس پالکی کو اٹھا کر کے اگر رد دو آپ اونٹ کی کمر پر، اسی کو ہودج کہتے ہیں، اسی میں عورتیں بیٹھ کر کے سفر کرتی۔ تو حضرت وہ کوہاروں نے وہ اس ہودج کو اٹھایا اور اٹھا کر کے زمین پر رکھ دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلی اور جنگل کی طرف استنجا کرنے کے لیے تشریف لے گئی۔ تھوڑی دیر وہ واپس آ رہی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے گلے میں جو ایک موتیوں کا ہار تھا وہ ہار کہیں جنگل میں گم ہو گیا۔ حضرت عائشہ چھوٹی عمر کی تھی، سمجھ کم تھی، ہلکے بدن کی تھی، کم عمر تھی، اللہ کے رسول کے نکاح میں گھر میں 9 سال کی عمر میں آ گئی تھی۔ تو آپ نے واپس چلی گئی اور جنگل میں اس ہار کو تلاش کرنے لگی۔ ادھر اعلان ہو گیا قافلے کے چلنے کا کہ قافلے والوں چلو۔ لوگوں نے اپنی اپنی سواریوں کو سیدھا کیا، اور جن کی ذمہ داری تھی اس ہودج کو رکھنے کی، حضرت عائشہ کا بدن چونکہ ہلکا تھا، انہوں نے اس کوہاروں نے لوگوں نے اس ہودج کو اٹھایا تو اندازہ نہیں ہو سکا کہ عائشہ اس میں ہے یا نہیں، اور اس کو رکھا اور وہ قافلہ نکل گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ جب جنگل میں اس ہار کو تلاش کر کے آئیں اور ہار نہیں ملا تو انہوں نے سمجھداری یہ دکھائی کہ وہ آگے نہیں گئی، اسی جگہ بیٹھ گئی، تاکہ اگر کوئی مجھے تلاش کرنے کے لیے آئے گا تو وہ اسی مقام پر آئے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ایک صحابی تھے، حضرت غالباً ان کا نام حضرت صفوان تھا۔ ان کا کام یہ تھا کہ جب لشکر آگے چلتا تھا تو وہ 5-10 کلومیٹر کی دوری پر پیچھے سے چلا کرتے تھے اکیلے، تاکہ اگر راستے میں کوئی آدمی چھوٹ جائے، کوئی سواری چھوٹ جائے، یا کسی کے پیسے چھوٹ جائیں، یا کسی کا سامان چھوٹ جائے تو وہ اٹھا کر کے لے کر کے چلتے تھے۔ حضرت عائشہ ایک درخت کے نیچے چادر اوڑھ کر کے لیٹ گئیں، چہرہ کھلا ہوا تھا،
حضرت صفوان ان کو جانتے تھے، وہ صحابی جانتے تھے، پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے حضرت عائشہ کو دیکھا تھا۔ انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر کے سمجھ گئے کہ حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی ہیں۔ انہوں نے زور سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مصیبت کے وقت میں پڑھا جاتا ہے استرجا۔ حضرت عائشہ نے آواز سنی تو اپنے چہرے پر پردہ ڈال دیا۔ ان صحابی نے اپنے اونٹ کو حضرت عائشہ کے قریب بٹھایا اور خود دور جا کر کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ اٹھی اور اس اونٹ میں بیٹھی، اور وہ صحابی آئے، انہوں نے اونٹ کو کھڑا کیا اور اس کی مہار پکڑ کر کے آگے آگے چلنے لگے۔ نہ حضرت عائشہ نے ان سے کچھ کہا، نہ ان صحابی نے حضرت عائشہ سے کچھ کہا۔ اتنی دیر میں قافلہ کہیں آگے پہنچ چکا تھا اور وہ فجر کی نماز کے لیے غالباً رک چکا تھا، اور وہاں پر سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ حضرت عائشہ قافلے سے پیچھے رہ گئی، کہیں کھو گئی۔ تو یہ لوگ ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ وہ صحابی اونٹ کی مہار پکڑ کر کے حضرت عائشہ کو بٹھا کر کے قافلے کے قریب آئے۔ ایک بات یاد میں آپ کو رک کر کے سنا دوں، تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ مکہ مدینہ منورہ میں بہت سارے منافق بھی تھے جن کے بارے میں اللہ کے رسول کو علم تھا، لیکن صحابہ کو ان کے نام معلوم نہیں تھے۔ جب اللہ کے رسول کہیں جاتے تھے، قافلے کی شکل میں جاتے تھے، تو وہ منافق بھی آپ کے ساتھ جاتے تھے، اور وہ راستے میں یہ کرتے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان میں جھگڑا لگانے اور فساد مچانے کا کام کرتے تھے۔ بس انہوں نے دیکھا تو ان کو موقع مل گیا اور کہا کہ ان دونوں کا چکر ہے، نعوذ باللہ، ان دونوں کا چکر ہے۔ اب یہ بات مشہور ہو گئی، اور جب برے لوگ کوئی بات پھیلاتے ہیں تو اچھے اور سیدھے لوگ بھی اس میں پھنس جاتے ہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت، مشہور شاعر مداح رسول، بھی پھنس گئے۔ حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی، بدری صحابی ہیں جن کا مقام سب سے بلند ہے، وہ بھی پھنس گئے، وہ بھی یہ بات کہنے لگے۔ حضرت عائشہ کو کچھ نہیں پتا۔ حضرت عائشہ اپنے گھر آ گئی۔ وہاں اس زمانے میں مدینہ منورہ میں عورتوں کے لیے یا مردوں کے لیے گھر میں استنجا خانے نہیں ہوتے تھے، جنگل میں جانا پڑتا تھا۔ تو ایک دن حضرت عائشہ فجر سے پہلے انہی صحابی حضرت مصطفیٰ کی ماں کے ساتھ میں جنگل میں استنجا کرنے کے لیے گئی۔ وہ جو حضرت مصطفیٰ کی والدہ تھیں، جب واپس آ رہی تھی تو چادر میں پیر پھنسا اور وہ گر گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، مصطفیٰ کو برباد کر، بد دعا دی اپنے بیٹے کو۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ تم اپنے بیٹے کو بد دعا دیتی ہو؟ وہ تو صحابی اور رسول ہے، بدری صحابی ہے، جس نے بدر میں شرکت کی ہے، وہ صحابہ میں سب سے افضل لوگ ہیں۔ حضرت مصطفیٰ کی والدہ نے کہا کہ بیٹی عائشہ، تجھے کچھ نہیں پتا تیرے پیچھے کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ تم پر ایسا ایسا الزام ہے۔ حضرت عائشہ گھر واپس آئی، اللہ کے رسول سے کچھ نہیں کہا، آ کر کے صرف اتنا کہا کہ اللہ کے رسول، میں اپنے ماں کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت عائشہ نے وہاں جا کر کے اپنے والدین سے پوچھا کہ بات کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور ان کی بیوی نے پوری بات بتائی کہ تمہارے اوپر ایسا ایسا الزام لگا۔ حضرت عائشہ روتی رہی، بلکتی رہی، آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے۔ بہرحال اس کے بعد میں کافی دن کے بعد میں قرآن کریم نے حضرت عائشہ کے بارے میں فرمایا۔ اس زمانے میں اللہ کے رسول بھی پریشان تھے، اگر کسی کی بیوی پر الزام لگا جائے تو انسان کی غیرت پہ چوٹ لگتی ہے۔ حضرت علی کو بلا کر کے پوچھا اللہ کے رسول نے، اے علی، کہ تم عائشہ کو کیسا سمجھتے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا اللہ کے رسول نیک عورت ہے، آج تک کوئی برا کام نہیں کیا۔ حضرت بریرہ جو حضرت عائشہ کی کنیز تھی، ان کو بلا کر کے پوچھا، بریرہ تم ہمیشہ ساتھ میں رہتی ہو عائشہ کے، یہ بتاؤ عائشہ کیسی ہے؟ کہنے لگی اللہ کے رسول اتنی سیدھی ہے کہ آٹا گوندھ کے سو جاتی ہے اور بکری آتی ہے آٹا کھا کر کے چلی جاتی ہے، اسے تو کچھ بھی نہیں پتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، جب قرآن کریم نے اعلان کر دیا نا کہ وہ بری ہے، اس نے کوئی کام نہیں کیا، تو پھر اللہ کے رسول گئے۔ بہرحال یہ جو حضرت مصطفیٰ تھے، مجھے یہ سنانا، یہ جو حضرت مصطفیٰ تھے نا، جو سچے اور پکے مسلمان تھے، یہ منافق نہیں تھے، لیکن چونکہ کبھی کبھی اچھے اور سیدھے لوگ بھی پھنس جاتے ہیں، یہ انہی میں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے، اور قریبی رشتہ داروں میں سے نہیں، حضرت ابو بکر صدیق ان کے گھر کا خرچ اٹھایا کرتے تھے۔ یہ سنانا مقصد ہے، گھر کا خرچ اٹھایا کرتے تھے، اور الزام کس پر لگایا؟ ابو بکر صدیق کی بیٹی پر۔ چنانچہ حضرت ابو بکر نے ان کو مارا نہیں، گالی نہیں دی، حضرت ابو بکر نے ان کو سزا نہیں دی، بس یہ ارادہ کیا کہ جو ان کے گھر کے خرچ کے لیے پیسے دیتا ہوں، اب وہ پیسے نہیں دوں گا۔ انہوں نے میری بیٹی پر الزام لگایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے حضرت ابو بکر سے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں،
تم درگزر کا معاملہ کرو، جو ہونا تھا ہو گیا، اور جو تم پیسے دیا کرتے تھے گھر کے خرچ کے لیے وہ اپنے معمول کے مطابق دیتے رہو۔ ہاں بھائی تبلیغ والوں کو سمجھے، دعوت کے لوگ، بھائی یہی ہے، خذ العفو، درگزر کا مزاج بنا لو، ورنہ زندگی میں کوئی کام نہیں کر سکو گے میرے بھائی، کوئی کام نہیں کر سکو گے، نہ مدرسے میں پڑھا سکو گے، نہ مسجد میں دین کا کام کر سکو گے، نہ دعوت و تبلیغ کا کام کر سکو گے، ہر قدم پر پریشانی پریشانی پریشانی۔ اس لیے کانوں کو بند کر لو اور دین کا کام کرو۔ تبلیغی جماعت کو ہمارے بزرگوں نے کھڑا کیا اسی اصول سے، لوگ گالیاں دیتے رہے، انہوں نے کچھ نہیں سنا، اپنے کام کو کرتے رہے۔ خذ العفو، اچھا، اور خالی معافی نہیں کرنا، معاف کرنے کے ساتھ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اچھائی کا حکم دیتے رہیے، معاف بھی کرتے رہیے اور لوگوں کو اچھائی کے بارے میں بتاتے رہیے، لوگوں کی اصلاح بھی کرتے رہیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام بھی کرتے رہیے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میرے بھائی، کچھ لوگ اتنے شرری اور اتنے مخالف ہوتے ہیں کہ ان کے پیروں کو دھو کر کے بھی پی لو تب بھی وہ نہیں مانتے، ان کے پیروں میں گر جاؤ تب بھی نہیں مانتے۔ تو فرمایا وَعَارِضْ، کہاں چلا گیا؟ وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، قرآن نے فرمایا ایسے لوگوں کو بالکل چھوڑ دو، ان کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو معاف بھی کر دو، ان کی طرف دیکھو بھی مت اور ان کو مت سمجھو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نبی کریم علیہ السلام، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں، آپ کو وہ گالی دے رہے ہیں، آپ ان کو سلام کرتے رہیے، آپ کو وہ مار رہے ہیں، آپ ان کی دعوت کرتے رہیے، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، انتقامی کارروائی کرنا ہے، جو کرنا کرنا، بدتمیزی کرنا ہے، ان کے پیر دھو کر کے پی لو وہ تب بھی نہیں مانتے۔ فرمایا وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ایسے لوگوں سے دور رہو، چلو بھائی تمہیں جو کرنا ہے کرو، ہم تو اللہ تھوڑی سی عمر لے کر کے آئے ہیں، جو اللہ کے لیے ہم کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس آیت کو علماء نے لکھا کہ اللہ کے رسول کی تربیت، اخلاق کی تربیت کرنے والی یہ آیت ہے، اس کو جامع الکمالات کہا گیا، جامع الاخلاق کہا گیا۔ اور آگے سنو، یہ خطاب تو اللہ کے رسول سے تھا، اور جہاں اللہ کے رسول کو کسی بات کا حکم دیا جاتا ہے تو مسلمانوں کو بھی حکم دیا جاتا ہے، آگے پھر الگ سے مسلمانوں کو حکم دیا گیا اور فرمایا کہ اگر شیطان تمہارے دل میں کچوچے ڈالے کہ نہیں اس کا جواب دے، نہیں اس نے تھپڑ مارا تجھے بھی جواب دینا ہے، نہیں اس نے تیری برائی کی ہے تجھے بھی اس کا جواب دینا ہے، اگر کچوچے مارے فاستعذ باللہ، فوراً اعوذ باللہ پڑھ، فوراً اعوذ باللہ پڑھ۔ یہ شیطان جو تیرے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے، اعوذ باللہ پڑھنے کی برکت سے وہ سارے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہیں، آپ نے فرمایا مجھے ایک ایسی دعا یاد ہے کہ اگر ان میں سے ایک آدمی پڑھ لے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اس نے سن لیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے وہ دعا بتائیے میں کیا پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ، فوراً غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد بھی اگر غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو پھر اس کے بعد میں درود شریف پڑھنی چاہیے، اور درود شریف پڑھ کے بھی اگر غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو اپنی حالت کو بدل دے، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، اور اس کے بعد بھی اگر غصہ نہ ہو تو اٹھ کر کے وضو کر لے، غصہ ختم ہو جائے۔ ترجمہ دیکھو بھائی، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر شیطان تجھے کچوکا لگائے کہ تو بھی جواب دے، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگ، فَإِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، وہ سننے والا بھی ہے، وہ جاننے والا بھی ہے، وہ سن رہا کیا ہو رہا، وہ بدلہ لینے کے لیے کافی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور سنو آگے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، اور سنو کبھی کبھی مسلمانوں میں بھی دو جماعتیں ہیں، ایک نیک لوگوں کی اور ایک گمراہ اور باطل لوگوں کی جماعت۔ ایک بات یاد رکھنا، جب نیک لوگوں کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے نا تو نیک لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے ارے یہ تو شیطان کچھ کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ شیطان کچھ کر رہا ہے، تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اور شیطان کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ گنہگار ہیں، جو ہر وقت گناہ میں پڑے رہتے ہیں، باطل اور گمراہ ہیں، وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ یہ شیطان میرے دل میں ڈالنا۔ شیطان کہہ رہا ہے اسے مار، وہ مارنے کے لیے تیار۔ شیطان کہہ رہا ہے گالی دے، وہ گالی دینے کے لیے تیار۔ اس کا گریبان پکڑ، وہ گریبان پکڑنے کے لیے تیار۔ اسے یہ پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ شیطان مجھ سے یہ کام کرا رہا ہے، وہ شیطان کے راستے پر چلتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ انہی کے ساتھ سر کرتا ہے۔ دیکھو دعا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان،
اور بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں یعنی پکے سچے ایمان والے، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب ان کے دلوں میں شیطان کا کوئی وسوسہ آتا ہے، تذکروا تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون تو ان کو حق کا راستہ دکھائی دینے لگتا ہے، وہ شیطان کے راستے پہ نہیں چلتے، واخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یقصرون، اور جو شیطان کے بھائی ہیں گنہگار لوگ، بدتمیز لوگ، شیطان ان کو سرکشی میں گھماتا رہتا ہے، ثم لا یقصرون، پھر ان سے کوتاہی نہیں ہوتی، اسی گناہ میں آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ تو بھائی آج کے سبق کا خلاصہ، اپنی زندگی میں کس مقصد کے لیے آئے، سمجھ میں آئی بات، کس مقصد کے لیے آئے، اس مقصد میں زندگی گزار۔ آپ کی عمر 60 سال ہے، 40 سال ہے، 30 سال ہے، دیکھو تم نے اس عمر میں کتنی ترقی کی ہے، کیا کیا ہے۔ اگر تم لوگوں کا جواب دینے لگو، میں سچی بات بتا رہا ہوں، اس مسجد سے بازار تک نہیں پہنچ سکو گے، یا تو اپنا سر پھڑوا لو گے یا سامنے والے کا سر پھوڑ دو، کسی سے سائیکل ٹکرا گئی، کوئی رکشے والا آ گیا۔ بھائی دنیا میں ایسے ہی راستے بنانے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جس سے کام لینا ہے وہ کام کریں گے، اور جس سے کام نہیں لینا وہ نہیں لے کر کریں گے۔ تو ہمارے دین کا کام کرنے والے بہت ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بطور خاص عرض ہے، دنیا کیا کہے اس کو مت سمجھو، ہے نا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور آ کر کے کہنے لگا، جی وہ فلاں آدمی آپ کو گالی بک رہا تھا۔ کیا کہا؟ فلاں آدمی آپ کو گالی بک رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا وہ تو پیچھے بک رہا تھا، تو مجھے سامنے سے آ کے سنا رہا ہے۔ ارے وہ کم سے کم مجھے پیچھے بک رہا تھا، تو سامنے سے آ کر کے سنا رہا ہے۔ اللہ کے بندے اتنی ایمانداری سے بات پہنچانے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے کہہ دیا اس نے، کہہ دیا۔ تو اللہ والے یہی کرتے ہیں۔ مفتی سعید احمد پالنپوری میرے استاد تھے، صدر المدرسین تھے، میں 2 سال ان کے پاس فجر سے پہلے گیا۔ میری زندگی پر ان کے اثرات ہیں، سچی بات ہے۔ اس آدمی کے پاس اگر میں نہ رہا ہوتا نا، تو میں جو بھی کچھ کر رہا ہوں میں نہ کرتا۔ ان کے خلاف ایک مرتبہ دارالعلوم میں فتنہ ہوا، اور اتنا زبردست فتنہ ہوا، اتنا زبردست فتنہ ہوا کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں بھی گھبرا گیا، کیونکہ مجھے ان سے محبت تھی۔ اور جب فتنے کا وقت آیا تو مفتی صاحب نے اپنی زبان کو بند کر دیا، جیسے ایک اندھیرا کنواں ہوتا ہے جس میں سے جنگل کا کنواں ہوتا ہے، اس جنگل کے کنویں سے کوئی آواز نہیں آتی، اور مجھ سے کہا کہ آنا ہے تو کچھ بولنا نہیں ہے، آنا ہے بیٹھنا اور بیٹھ کے چلے جانا۔ مفتی صاحب نے فون ریسیو کرنا بند کر دیا، لوگوں کی باتوں کا جواب دینا بند کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کو ختم فرما دیا، اس خاموشی کی برکت سے، عفو درگزر کی برکت سے۔ ایک مرتبہ مفتی صاحب کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، دارالعلوم کے 2 ملازم آ گئے، اور وہ بھی حضرت کی عمر کے تھے، اور آ کر کے محتمین صاحب کو برا کہنے لگے اور انتظامیہ کو برا بھلا کہنے لگے، اور دونوں کے دونوں اتنے زیادہ غصے میں آ گئے۔ مفتی صاحب نے پیچھے ٹیک لگائی، ایک کتاب اٹھائی، وہ دونوں بولتے رہے، اور مفتی صاحب نے کتاب اٹھا کر کے بس اپنا پڑھنا شروع کر دیا، اور کتاب میں ایسے کھو گئے کہ وہ بولتے بولتے تھک گئے، اور جب دیکھا یہ نہیں سن رہے تو اٹھ کے چلے گئے، اور مفتی صاحب کتاب ہی پڑھتے رہ گئے۔ تو فتنہ اور فساد کو ختم کرنے کے طریقے یہ ہیں۔ تو یہ آیت جامع الاخلاق ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھا، یہ آیت اللہ کے رسول کو اخلاق سکھانے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ آپ کے اخلاق سب سے اعلیٰ تھے، اتنے اخلاق کا آدمی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس اخلاق کو اپنانے کے لیے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ اخلاق اگر ہم اپنا لیں تو دنیا سے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔